نا اللہ تبارک و تعالی دی محبت دیکھو کہ انہیں دے اندر کیویں بھری ہوئی ہے. ایک صحابی آکھن لگا کہ ابھی میری درخواست ہے کہ تو اللہ تبارک و تعالی دے حضور میرے واسطے دعا مانگ کہ اللہ تبارک و تعالی دی غزوہ دے اندر آئے کھڑے جہاد فی سبیل اللہ کرنے پہ میرے سامنے تیرا بڑا دشمن لگے, جیرا دین دا بڑا دشمن ہے, میرا اودے نال مقابلہ کیوے, وہ میرے تے حملہ کرے میں اودے تے حملہ کراں, مقابلہ جاری رہے, بلا آخر میں غالب آواں, کافر مارا ونجے اسلام کو فائدہ پہنچے, کل قیامت دی ہار میں تیرے سرخرو تھیواں کہ اللہ سیاں تیرے بڑے دشمن کو قتل کیتے. وہ آکھن لگے ٹھیک ہے میں تیرے واسطے یہ اللہ تبارک و تعالی دے حضور دعا کرے نا. دوسرا صحابی حضرت عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالی عنہ آکھن لگے میری درخواست ہے کہ سعد بن ابی وقاص تو ہاتھ اٹھا میرے واسطے دعا مانگ. کیا دعا؟ میرے واسطے دعائیں مانگ کہ اللہ تبارک و تعالی تیرے رستے دے اندر نکلا, دشمن نال مقابلہ کی گئی اور تیر مار گیا, میں تیرے دربار چاک سکاں یا اللہ سیاں تیری محبت دے اندر سب کچھ کپوایا. اونچی آواز نال سبحان اللہ. اے او بندہ دعا کر سکدے جنہیں اندر اللہ تبارک و تعالی دی محبت بھری ہوئی ہو, جنہیں دل دے اندر اللہ دی محبت بھری ہوئے, وہ دعا مانگ سکتے کہ اللہ تیرے رستے دے اندر ہی میں قربان تھی. یہ تو صحابہ ہیں, یہ تازہ مثالہ تو ایسا سامنے ہی کہ لوگ یہ جناب افغانستان دیکھو سارے دے اندر انہیں شہادتہ پیش کی دیں, انہیں اپنے جسم لٹوائیں. جلال الدین شہید کہنا جلال الدین حقانی جہاں ایک بہت بڑا کمانڈر گزرے, انہیں گھر دے اندر کئی جنازے اٹھے, ایویں نہیں کمانڈر بن گئے لوگ, ایویں نہیں جناب نا چویندے پہ, ایویں نہیں دشمن مار کھا گیا, لوگ اللہ تبارک و تعالی دے نام واسطے قربانیاں دیتے ہیں, بچے شہید کریں, خواتین ذبح کریں, اور وہ بھی محبت دے اندر, یہ نہیں کہ مجبوری دی صورت دے اندر, نہیں اللہ سے دی عشق اور محبت دے اندر. جہاں بندہ اللہ تبارک و تعالی دے نام دے اوتے وک دے جناب مال قربان کرے اللہ سے دی بھی قدر و قیمت کرے نا, جہاں بندہ اپنی جان دی قربانی دے اللہ تبارک و تعالی کو بھی عزت عطا فرمائے. جان دے ہو نا ہوئے واقعہ کربلا گزرے, ان دے اندر ہی مارن والا بیا مری جانا لا, مارن والا جناب آج دنیا دے اندر قابل نفرت بنیا ہوئے. کئی بندے کو اگر یزید آکھ ہو تو تھوڑی کی چیز پائے ویسی تو نہ بھیڑا لگ پوسی, کہیں کو عبید اللہ ابن زیاد آکھ تو عبید اللہ ابن زیاد آکھو جا تو نہ بھیڑ پوسی. یزید کوئی اپنے بال دنا رکھیں یزید تیار کہنے, عبید اللہ ابن زیاد رکھنے واسطے تیار نہیں, کوئی اپنے بیٹے دنا شمر رکھنے واسطے تیار نہیں. ایک بندہ مارن اللہ بھی اللہ دینا تے کوئی جانا رہا, کوئی جن والے دنا کیا حسین ابن علی, حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ نے خود اکیلے اپنی جان کی قربانی نہیں تھی بلکہ جناب علی اصغر کو بھی شہید کرایا, علی اکبر کو بھی شہید کرایا. معصوم بچے دا قربانیاں حضرت حسین ابن علی نے اللہ دی محبت کے اندر بھی کیا, جنہی وجہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تے ہاں عمر تھی گئے, 1400 سال گزر گئے, آج بھی حضرت حسین دا نا چمینا پہ, آج بھی حضرت حسین دا خاندان چمینا پہ, آج بھی ممبر و محراب دے تو حسین بیان کی دعوے دے, آج بھی انہی شہادت دے جلسے تھی دن, آج بھی انہی شہادت دے اجتماعات تھی دن. کیوں؟ یہ واسطے کہ اللہ سیدھی محبت دے اندر غرق تھا, اللہ دی محبت دے اندر قربانی بھی تھی, اللہ سے دی قربانی کو قبول کیتا. میں آیت پڑھی ہے, وہ آیت دا تقاضا ہی ہوئے کہ اللہ سے سارے کو تقاضا کیتے کہ میری محبت میرے رسول دی محبت تمام محبتیں دیتے غالب ہو رہے. آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادہ. میرے عزیز دوستو, اللہ سے سارے محبت والے چیزاں جیرے دنیا دے اندر جنہیں چیزیں نال بندہ محبت کر سکتے انہیں سارے ذکر فرمائے. ابا اجداد کیا نام ہے, ابنا, ازواج, عشیرہ, قریب رشتہ دار, مال دولت, تجارت, دکانداری. اللہ سے فرمائے کہ اگر یہ تو زیادہ محبوبی میں خالق ہوں پیچھے فتح ربس ہوں, پیچھے اللہ سے تو رہتے ناراض ہے. ہر بندہ ہوں اپنا زیادہ خود گن سکتے کہ میرے دل دے اندر اللہ سے دی محبت کس قدر ہے.
اگر دل وچ محبت ہوئے اذان تھی کھڑی ہوئے بندہ اللہ دے سجدے واسطے نہ ویسی اگر جناب دل وچ محبت ہوئے ولا دا چہرہ سنت رسول دے مطابق نہ ہو سی دل وچ محبت ہوئے کیا خدا دے نام کو ٹکے ٹکے تے ویچ چھڑے سی اے ساری معاشرے دے اندر میں نہیں تھی نہ پیا 100 روپے واسطے لوگ کوڑی قسم چاہ دینا قسم دا مطلب مطلب سمجھے دے ہو قسم دا معنی ہوندے اللہ تبارک و تعالی دے نام دی حرمت کو پیش کرا اللہ دی قسم دا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دی جلال اور حرمت اور انہی عزت انہی تقدس انہی عظمت کو سامنے رکھ دو میں گال کرنا پہ میں کوڑ نہیں مرنا پیا والا بندہ 100 روپے واسطے 200 روپے واسطے خدا دے نام کو بیچ دے دے یہ خدا دی محبت ہے میرا عزیز دوستو اللہ تبارک و تعالی دی محبت دا غلبہ اور اللہ دے رسول دی محبت دا غلبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ وہ بندہ اس وقت تک مومن مسلمان نہیں تھی سکتا جب تک انہیں دل کے اندر میں محمد رسول اللہ دی محبت ساری دنیا کو اللہ سے تم علاوہ ساری دنیا کو زیادہ نہ ہوئے اپنے اولاد کو نہ ہوئے اپنے بیوے کو زیادہ محبت نہ ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آکھنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان کو علاوہ تو سمجھ کو ساری کائنات جو زیادہ عزیز ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر حالی تھی کامل مسلمان کہنے کیا کامل مسلمان نہیں کیا حضرت عمر آکھنے لگے یا رسول اللہ ہوں میں کو اپنی جان کو نہیں زیادہ تو عزیز ہوئے تب ایمان کامل تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت کا تقاضا ہے کہ نبی سی دی غلامی دے اندر ہوں اللہ سی دی محبت کا تقاضا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے احکامات دی اطاعت ہی چاہوں اور یہ محبت منگی گئی ہے حضرت رابعہ بصری کے بارے تو سنا ہو سی کہ رابعہ بصری وقت دی بہت بڑی ولیہ ہے رات کو تہجد دے ٹائم اللہ تبارک و تعالیٰ دے حضور دعا مانگتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رات دا ویلا ہے اندھارا ہے ساری کائنات سوتی پئی ہے میں مصلی تے کھڑ کے تے خالق کائنات کو منے دی کھڑی تیرے سامنے آہوزاری کرے کھڑی ہے یا اللہ سیاں میں جدادہ نہیں مانگتی میں سلطنت اور ریاست نہیں مانگتی میں دنیا نہیں مانگتی یا اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے کو ہی دولت مانگتیاں رابعہ کینی دولت رابعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا مانگتی پی یا اللہ سیاں میرے دل کو غیر اللہ دی محبت کو نہیں میں بچا جی آسمان کو زمین کو ڈھاونٹ کو بچائے ہوئے جی آسمان زمین تے نہیں ڈھاندا یہ آسمان کو زمین دے تے ڈھاونٹ کو بچائی میرے دل کو بھی غیر اللہ کی محبت کو نہیں میں بچا دل ہوئے تو صرف تیری محبت ہوئے انہیں اندر غیر دی محبت نہ ہوئے جیرے دل دے اندر خالق کائنات دی محبت ہے وہ بادشاہ دل ہے جیرے دل دے اندر اللہ سی دی محبت ہے تو کو ہر ویلے مسیح نظر آسی ہر ویلے انہیں ہاتھ کی تصویر نظر آسی انہیں چہرے کے محراب نظر آسی انہیں سیکھے دیتے اللہ سیدہ تذکرہ نظر آسی ان کو گانے دے اندر مزہ نہ آسی ان کو اللہ سیدھے ذکر کے اندر مزہ آسی ان کو تلاوت اور تسبیح کے اندر مزہ آسی مولا زکریا رحمت اللہ نے نہیں لکھا کہ سارے گھر کے عورتاں دنیا دے روٹین والے کام کار کرن تو علاوہ ہر عورت کم از کم 10 سپارے روزانہ قرآن کی تلاوت کر دی مرسا کر دی کہوں سارے گھرے دے اندر کیا سپارے بھی قرآن کی تلاوت ہی نہیں ہے اٹھا کی میں تھی دیئے ایمان سے تھی دیئے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی محبت دے اندر ہر قرآن کی تلاوت دے مزہ لطف آ رہا میری دی تیری دی تے جناب گانے سن دیئے نا ان کو دا سٹے چمو بیل گھلاری تے تاکہ فحاشی کا پروگرام گھر دے اندر داخل کروں کوئی پتہ کہانی کیا تھینا پہ کیا نہیں تھینا پیا کتھا رات کے تھینے پین کیا زندگی گزرتی پئیے کیا جناب اللہ پروگرام لے دی پین نوجوان لے دا پہ نوجوان بچی لے دی پہ کوئی پرواہ کہنے والا جناب سب تو بڑے مسلمان بھی ہیں این سورہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ دی رحمت نازل نہیں تھی سکتی خالق کائنات دی ناراض بھی اتر سی اللہ ناراضیت پگڑی اتار سکتے اللہ ناراضیت دنیا کے اندر رسوا کر سکتے اللہ ناراضیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناراضگی کا بہت سارے صورتیں این واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ دی محبت اپنے دل کے اندر بیٹھا اللہ سے دی محبت کس چیز کا نہ ہے اللہ سے دی احکامات دی اطاعت کا نہ ہے
اللہ کے محبوب پیغمبر کی محبت انہیں تبادلہ ہے اور دینی سرگرمیاں جہاد فی سبیلی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رستے کے اندر جد و جہد کرنا یہ سب سارے کمے کو زیادہ عزیز ہو گئے مدرسہ دینی جد و جہد ہے دینی تنظیمہ دینی جد و جہد ہے تبلیغی جماعت دینی جد و جہد ہے باقی جناب کیا نام ہے دینی مصروفیات اے دینی جد و جہد ہے دیکھے قتال فی سبیل اللہ وہ لڑن کو آکھا میں دے بھی ہے جہاد فی سبیل اللہ جہاد فی سبیل اللہ کا معنی دینی جد و جہد بھی تھی دے اللہ تبارک و تعالیٰ دے راستے دے اندر محنت کرنا جد و جہد کرنا بسترے جناب اللہ کانٹے تو اٹھاونا در پہ کنڈے کھٹاونا لوگوں نے گالیاں اور مندے برداشت کرنا اور جناب انہیں بھی غصے کو برداشت کرنا پیار اور محبت نال گفتگو کرنا خالق کے کائنات دے دین کو انہیں تک پہنچاونا یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے یہ دینی جد و جہد ہے یہ دینی جد و جہد سب کو دنیا جہان کو سب تو زیادہ محبوب ہونی چاہیے دنیا دے تقاضے آگو پیچھو کر کے تبلیغی جماعت والے دن یاد ہیں دنیا دے تقاضے دبا کے اللہ تبارک و تعالیٰ دے دین دا تقاضا کھن کے بندہ روانہ تھی تمہیں عزیز دوستو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دا سارے کن مطالبہ ہے اللہ کی محبت دا رنگ سارے تے چڑھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کی محبت دا رنگ چڑھے اللہ دے دین کی جد و جہد کی محبت دا رنگ سارے تے چڑھے بلا کامیاب ہے انشاءاللہ العزیز دنیا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سرخوری والی عطا فرمائے سی اور آخرت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دی رحمتہ سارے انتظار کرے سے اللہ دے نعمتہ سارے انتظار کرے سے جنت سارے انتظار کرے سی جنت و حورہ بھی سارے انتظار کرے سے بصورت دیگر بہینا ہر بندے بہمیں دین نال محبت کرو بہمیں دنیا نال محبت کرو آئیتے جناب کرونا دی فضا آئی اللہ مان دے لوگ ایویں کیا نام ہے دنیا تو اینے پہن جی میں پہلے زمانے دے اندر جناب مال جانور یا بکری بیماری دی صورت ہی میں نے آئی تقریباً 2 جنازے تو میں خود پڑھا ہے سارے شاہ دے اندر 3 جناب وفات ہیں کرونا کے قرآن ہے ویسے ہر بندے نے مہینے اصل سارے دے سارے لوگ اللہ دے حضور بننے والے ہیں لیکن کم از کم اپنی شکل ایسی بنا کے بنوں کہ اللہ دے سامنے کھڑتا سکوں کچھ عمال یہ جو گھن کے بنوں کہ اللہ سیدھے سامنے جناب پیش کا تھی سکوں یہ تو نہ ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور بندہ جناب پیش بھی نہ تھی سکے کہ بندے نال زیادتی کی ہوتا ہوئے بندہ کہ انہیں سامنے آن تم بندہ کترے دے جناب کو ناراض کی ہوتا ہوئے بندہ سامنے نہیں کھڑ سکتا اللہ سے کو اتنا ناراض نہ کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش تھیون جوگے بھی نہ ہوں اللہ دے حضور کھڑ بھی نہ سکوں کم از کم اللہ دے حبیب کو منہ دکھا سکوں ساری شکل تو کم از کم یہ جی ہوئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے چہرے دے ہوتے ہیں اپنی رحمت والی نظر کا سٹن اگر ایسی شکل اسے بڑھائی ایسی شکل بڑھائی سے یہ شکل نہ سارے سنے نبی کو نفرت آئی والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت والی نظر نہ کی میرے سے ساری شفاعت کی فرمائے سے نبی سے دی شفاعت نہ ملی تو جناب ساری بخشش کی میں تھی سی اصل گناہ نال بھرے ہوئے ہیں نیکیاں تھوڑیاں گناہ زیادہ رات دے گناہ دن دے گناہ اعلانیہ گناہ خفیہ گناہ میرا جی دوستو حضور سیدھی شفاعت سب کو کم آمنی ہے لیکن حضور نہ بھی ساری جاری کہنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے پیش تھیون جوگے تھیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر لور سفیر آئے آپ سیدھی خدمتی حاضر تھے داڑھی منائی ودے مچھے کو بدھائی ودے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ انور پھیر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کو ڈٹھا نہیں ناراضگی کا اظہار فرمایا صحابہ کرام کو فرمانے ایک بد شکل لوگ میرے سامنے ہیں یہ جناب دوسرے ملک دے سفیر ہیں عالمی تقاضا ہے کہ کئی ملک دے سفیر کو قتل نہیں کیتا ویلا ورنہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تلوار میں انہیں گردن اڑا چھوڑا معلوم کیا کہ یہ شکل سنے نبی کو نہیں کھاندی آج اصلا سارے مسلمان یہ شکل بنے لگے کہیں محسوس ہی نہیں کیا کہ اصلا گناہ دے اندر مبتلا ہے کہیں یہ احساس ہی نہیں کیا کہ یہ شکل سارے سنے نبی کو نہیں کھاندی اس کے رسالت کا دعویٰ بھی ہے عاشق رسول بھی ہیں محب رسول بھی ہیں میرا عزیز دوستو ایسا بے لذت گناہ ہے علماء نے لکھے کہ نماز جو پڑھتے کھڑے ہو اگر داڑھی منائی کھڑے ہو
نماز کی صورت کے اندر نماز کا ثواب ضرور مل سی داڑھی منامن کا گناہ نال ملتا پہ رات کو ستے پہ ہو داڑھی منامن کا گناہ نال کھڑے کیا کم از کم شکل تو نبی سونے والی بناؤ ان شکل نہ سب کو کیوں نفرت ہے پیار ہونا چاہیے میرے سونے نبی کی شکل ہے نا انگریز والی شکل نہ سب کو پیار نبی سیدھے گستاخ والی شکل نہ سب کو پیار اور سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل نہ سب کو نفرت علماء نے لکھے کہ جیڑا بندہ داڑھی مناون تو بعد شیشہ دیکھے اور شیشہ دیکھن تو بعد خوش تھی رہے کہ میں تو بڑا خوبصورت بنیا کھڑا داڑھی منا کے اودے ایمان دے زید تھی مندا داڑھی دے ایمان دے زید تھی مندا داڑھی کہ داڑھی مناون تے خوش ہے گویا مقصد ترک سنت دے تے خوش تھی من توہین سنت رسول دی توہین کرن دے تو خوش دے بندہ تینا پہ صاحب گالیوں دے ایمان دے زید تھی مندا ڈرے تو میرا عزیز دوستو یہ جلسے یہ پروگرام یہ مقصد واسطے کیتے ویندن کہ تاکہ دینی سرگرمیاں انہیں کو فروغ ملے تاکہ اللہ اور رسول دی محبت سارے دلیں دے اندر آوے تاکہ دین دا پیغام لوگوں تک پہنچے یہ مدارس دی برکت نال الحمدللہ اس قسم دے اجتماعات کیتے ویندن اور انہیں دے مقاصد کیا کچھ ہوندے جیری یاتے مدارس کہنی جیری یاتے دینی تبلیغی جماعتاں کہنی دینی جماعتاں کہنی علماء کرام دے بعض انہیں نے جناب قدغن کہنی آزاد نہیں اتھا اسلام آہستہ آہستہ رخصت تھی نامے دے اتھا اسلام دی محنت نہیں تھی بھی جدی وجہ تو اسلام آہستہ آہستہ رخصت تھی نامے دے ایک تبلیغی جماعت والے دوستوں کو کار گزاریاں سنیا کرو تو سنے سن مفتی حبیب اللہ صاحب تھا پہاڑ دے تبلیغی جماعت دے بزرگ آدمی اردن دا سفر کیتے نے فرمایا پر اردن وہ علاقہ ہے مشرق وسطی دا علاقہ اردن فلسطین دے قریب ہے جتھا کئی ہزار صحابہ کرام دا قبر ہیں وہ صحابہ کرام نے اتنا دین دی محنت کی ہے ولا مٹی دے اندر دفن تھین لیکن فرمان لگے ماہ رمضان دا مہینہ سب رمضان شریف دے اندر قرآن مجید دی تراویح پڑھنی ہے سننی ہے سناونی ہے سب کئی مسجد دے اندر ایشو جہاں امام نہیں ملا جیڑا حافظ قرآن ہوئے اور جناب حفظ یاد سب کو قرآن تراویح دے اندر سنا سکے ٹھیک حافظ نہیں ملا جتنے شہر دے اندر اثر آ گئے سکرینہ لگیا کرے نا سکرینے کو ڈے پروشو دے قرآن پڑھ دیا امامی دی صورت حال ہے کہ انہوں نے چہرے نے داڑھی رسول سنت رسول کہہ رہے سعودیہ دے اندر عمرہ حج کرنے واسطے وے دیو سعودیہ حالانکہ مقدس مقامات مکہ مدینہ طیبہ سارے جناب مرجع ہیں سارے مرکز ہیں دین دی محنت جو رخصت ہے یہ اتھا بھی صورت حال یہ ہے کہ بعض مساجد دے اندر داڑھی مون امام اگو کھڑے تھے دین دی محنت کرے سو اللہ سیدھے دین دی جدو جہد نال محبت کرے سو دین زندہ تھی سی آج الحمدللہ مجمع دے اندر الحمدللہ اکثریت سنت رسول والی بیٹھی تھی اکثریت الحمدللہ نمازی بیٹھی تھی یہ مدرسے دی برکت ہی نہیں علماء دی محنت دی برکت ہے یہ تبلیغی جماعت دی محنت دی برکت ہے یہ جہاد فی سبیل اللہ دی جدو جہد دی محنت دی برکت ہے جیری یاد ہے جناب یہ چیز ختم تھائیے اتھا دین رخصت ہی نہ شروع تھی گئے ای واسطے ای دینی جدو جہد نال محبت کرو مدارس نال محبت کرو اور جناب اپنے فرائض دے اندر ای چیز کو شامل کرو کہ جدو جہد تازہ بھی رہے زندہ بھی رہے یہ وسائل انہیں انتظام کروں بلکہ جناب فکر ہونی چاہیے ساکو اپنے بچے دی فکر ہے مدرسے دے بچے دی فکر یہ بھی ساری ذمہ داری دے اندر شامل ہے بلکہ مدرسے دا ایک بچہ اپنے بچے دے نال شامل کرو کہیں جا دے دے کہیں بستی دے دے توڑی بستی دے اندر کوئی مدرسہ ہوئے کوئی ہوئے اینیوان یہ مدرسہ ہے کوئی مدرسہ ہے سب دین دے مدرسے ہیں سب دین دی جدو جہد ہے 4 بیٹے ہیں تے 5واں بیٹا ایک مدرسے دا طالب علم بنا دیں اکثر جڑے طالب علم مدرسے دے اندر ہوں بیچارے یتیم اکثر بیچارے لابار سے وہ جناب دین پڑھنے واسطے آدن اللہ تبارک و تعالی نے وہ اگر چوں پر سولہ وارث کیتے لیکن انہیں خوش نصیبی ہے یہ غربت دی وجہ تو الحمدللہ انہیں کو دین مل گیا الحمدللہ وہ غربت دی وجہ تو انہیں کو قرآن دی دولت مل گئی ہے دین اسلام دی دولت مل گئی ہے اللہ کے رسول دی محبت انہیں کو مل گئی ہے 3 بیٹے 4تھا بیٹا اپنا مدرسے دا بچہ بنا لیں یہ جناب توری گویا مقصد کیا نام ہے فرائض کا پر شامل کر گنو تاکہ عبادت ہی کی نمار دی ہنگامی نوعیت دی نہ ہوئے ایمرجنسی نوعیت دی نہ ہوئے باقاعدگی دی نہ ہوئے
رات کو بھی ساری دینی جدوجہد جاری ہوئے، بھی کوئی ساری دینی جدوجہد اللہ تبارک و تعالیٰ دے حضور لکھی دی پہ ہوئے۔ مدرسے دے معامل، دینی تحریکیں دے معامل باقاعدگی نال بڑھو جو، ہر مہینے اتنا فنڈ جمع کرے سوں، ہر ہفتے اتنا جمع کرے سوں، یا جناب اللہ ساری جری کیا نام ہے فلام دنی تھی سی زکاة کیا نام ہے تنخواہ سی، تنخواہ دے وچوں سا 40واں حصہ، 50واں حصہ، 20واں حصہ، 30واں حصہ، جتنی توفیق ہے زیادہ نہیں 10 روپے اساں اپنی تنخواہ دے وچوں مدرسے کو ضرور دے سوں، دینی جہد کو ضرور دے سوں، جناب اللہ دینی تحریکیں کو ضرور دے سوں۔ انہاں کیا تھی سی گویا اے سارا جڑا سلسلہ اے باقاعدگی نال شروع تھی ویسی، انشاءاللہ سارا دین بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دے رستے دے اندر جن کیا نام ہے دین دی محنت کرنے والا بنوے سی، اور رات بھی جناب اللہ ساری ان دے اندر لکھی سی کہ ایسا جناب رات کو بھی محنت کرنے پہ دین کو گویا محنت کرنے پہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دے حضور انشاءاللہ العزیز سرخ روئی تھی سی۔ میرے عزیز دوستو توجہات دے نال ہی اگر توجہ ہے تو الحمدللہ ان کی برکات بھی ہے کہ مشرق آپ دے پیڑو جناب خراسان دے اندر الحمدللہ اسلامی نظام آ گیا، بڑی خوشی دی گال ہے، اور انشاءاللہ سب پڑوس دے اندر ہیں، سب امید ہے کہ انشاءاللہ اتنا بھی پورا من طریقے نال اسلامی نظام آ سی، لیکن محنت کرنی کو سی، یہ مدارس دی محنت، مساجد دی محنت، علماء کرام دی محنت، انہیں دے ہاتھ مضبوط کرن، انشاءاللہ انہیں نال اسلام آ سی، اس سرزمین دیتے بھی اسلام آ سی، جی میں اتنا اسلام آئے، پاکستان اسلام واسطے ہی بڑھے، انشاءاللہ پاکستان کو کلمہ نصیب تھی سی انشاءاللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ جناب نعرہ لائے ہاسے، انہیں واسطے قربانیں دیتا ہاسے، انشاءاللہ ای خطے کو بھی اسلامی نظام نصیب تھی سی، اور ای زمین کو انشاءاللہ خوشی نصیب تھی سی، جنہاں اللہ تبارک و تعالیٰ دی بڑی ہوئی زمین دیتے اللہ تبارک و تعالیٰ دا نظام نافذ تھی سی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل دی توفیق نصیب فرماوے، اللہ سے اپنی بھی محبت نصیب فرماوے، اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت، دین اسلام دی محبت، مساجد مدارس دی محبت، اور کیا نام اس دا اور بزرگان دین دینی جماعتاں انہیں دی محبت۔ ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر آدے ایک صحابی رسول نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کدن آسی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھی قیامت دا پوچھتا اپنی چوکی تیاری کی دی قیامت واسطے چوکھے ہماری، تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعمال دا زیادہ کہنے، البتہ اتنی گال ہے کہ میں کو اللہ اس رسول نال محبت کو ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنہ مفہوم ہے جیرے بندے کو جینے نال محبت ہے کل قیامت دیوار وہ دے کٹھے ہو سی، کچھ آواز نہ تو سبحان اللہ۔ اللہ دے رسول نال محبت ہے تو اللہ دے رسول نال اسی، صحابہ نال محبت ہے صحابہ نال اسی، اولیاء نال محبت ہے اولیاء دے کٹھے اسی، دیندار نیک وکار لوگے نال محبت ہے تو انہوں دے کٹھے اسی۔ لوگے دے ہاں فیشن بڑھ چکے، دیندار لوگے دے تنقید سارا ڈیمار حکا لگا پہ، علماء تے جناب تنس تھینا پہ، حکا لگا پہ تبلیغی جماعت کو پھوڑ دے پہ، حالانکہ تبلیغی جماعت شدی کیا بنیا تو روٹی اپنی کھاندن، وقت اپنا جناب اللہ خرچ کرنن، پیسے اپنے لیندن، بستر اپنے موٹھے تے چندن، توقت نہیں دے دے، بسترہ چھپو ویسی تب بھی بسترہ نہیں دے دے، لوٹا اپنا آپ چیسن، سامان اپنا آپ چیسن۔ میرے عزیز دوستو کوئی تو کو تکلیف نہیں دے، توارے درے دے آگے تو کو دین سیکھنا، اور جناب اللہ اکرام میں تو توڑا نال کرنے، والیوں نے دا گلہ، والیوں نے نفرت، انہا نتیجہ کیا اسی؟ انہا نتیجہ ہے اسی کہ خود دین کو محروم تھی دے سو۔ علماء کرام نے لکھے کہ جیرے بندے دے دل دے اندر علماء دی نفرت ہے ان دی اولاد دی کوئی بندہ کریں عالم نہیں بن سکتا۔ علماء دی نفرت دا نتیجہ ہے کہ اللہ سے دین کو محروم کر دے دے، تبلیغی جماعت دی نفرت دا نتیجہ ہے کہ اللہ دے رستے دے اندر نہ بن سکتو، مسیح دے نال اگر نفرت کرے سو حسابدار شراب خانے ویسو، حرام خوری جہیں تے ویسو، مسیح تے نہ سکسو۔ مسیح محبت دی جاہے، مدرسہ محبت دی جاہے، کتاب اللہ محبت والی کتاب ہے، علماء محبت والے لوگ ہیں، اہل اللہ نال محبت کرو، دیندار لوگے نال محبت کرو، دینی جماعتیں نال محبت کرو، انہیں دے تو فیض اللہ تبارک و تعالیٰ تو کو دین نصیب فرمیسی، توری نسلیں کو دین نصیب فرمیسی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل دی توفیق نصیب فرماوے، وما علینا الا البلاغ المبین۔